کونسل آف انڈیا کے صدر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری محمد میاں مظہری ہمارے درمیان ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں. قاری محمد میاں مظہری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعت کا محور کہیں جسے ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے بندہ ہے لیک بندہ اکبر کہیں جسے بندہ ہے لیک بندہ اکبر کہیں جسے اور جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا. امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے میرے خدا نے جس کی زبان سے سخن کیا. امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ ناخدا خدائی کا مظہر کہیں جسے، وہ ناخدا خدائی کا مظہر کہیں جسے. یہ شعر خاص طور سے توجہ فرمائے کہ تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، روح ازل کا آخری پیکر کہیں جسے. لندن سے تشریف لائے ہیں ہمارے محب خاص اور بر صغیر کے سارے ادیبوں کے بہت خاص دوست جنہوں نے ہندوستان میں اردو کی شمع جلا رکھی ہے.
ہمارے آج کے گانے پہچانے اس کا سارا حصہ ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ منفرد سنائیں. قبل اس کے کہ میں اپنی نظم سناؤں، تبرکاً شاعر مشرق کے چند مصرے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفان آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفان آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. اور دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. اقبال کے ہی دو مصرے، چار مصرے جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. میری نظم کا عنوان ہے فتکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا. دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا نام. علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، علی کا نام. اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر. اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر. نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات،
نور کی زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ، نجف، کربلا، مشہد، کاظمین، بغداد۔ نور کی زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ، نجف، کربلا، مشہد، کاظمین، بغداد۔ غوث، قطب، ابدال، قلندر، سب کی منزل ایک۔ غوث، قطب، ابدال، قلندر، سب کی منزل ایک۔ ذکر، بیان، کلام، عبادت، سب کا حاصل ایک۔ غوث، قطب، ابدال، قلندر، سب کی منزل ایک۔ ذکر، بیان، کلام، عبادت، سب کا حاصل ایک۔ اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک۔ اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اور اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک۔ اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اور شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام۔ بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ پریزنٹیشن کیا جا رہا ہے آچاریہ منی سشیل کمار جی مہاراج کو، جو ہماری دعوت پر آج اس فنکشن میں تشریف لائے ہیں۔ آچاریہ جی اس ملک میں امن قائم رکھنے اور مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی جو کوشش ہے اس میں انہیں کامیابی نصیب ہو۔ اسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے سابق صدر، جنہوں نے صرف اس ملک پر نہیں دلوں پر بھی حکومت کی ہے، یعنی جے سنگھ جی۔ جناب ایس ایم ایس برنی صاحب، مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین اور اسلامک ورک انسپکٹر۔ لندن سے آئے ہوئے ہمارے دوست افتخار عارف صاحب، جن کی منصبت ابھی آپ نے سنی اور دل کو کردار کی۔ جناب ابراہیم رحیم پور صاحب، ایکسلنسی سفیر کبیر ایران۔ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق جمخانہ والا، وہاں مہاراشٹر کے وزیر اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اعلیٰ درجے کی سماجی رہنما۔ جناب ضرور صاحب یہ تشریف لائے ہیں ایمبیسی آف سیریا سے اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سفیر شام نے ان کو اپنے نمائندے کے طور پر ہمارے اس فنکشن لگانے پڑے۔ آئی جناب ظہور قاسم صاحب، اس ملک کے نامور سپوت، جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر۔ داؤدی بہرا فرقے کے رہنما سیدنا برہان الدین صاحب نے بنگاہ کرم اپنے فرزند دلبند حذیفہ بھائی صاحب کو یہاں روانہ فرمایا ہے اپنے میسیج کے ساتھ۔
उनका खैर अली दीन साहब उनका खैर मकदम है। जनाब आशूर काज़मी साहब लंदन से तशरीफ लाए हैं। मशहूर शायर, बड़े सगीर ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी बहुत शोहरत रखते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के काउंसलर जनाब शमीम साहब, बड़े शरीर की सबसे जय्यत शख्सियत, खतीब, शायर, सहाफी, रहनुमा, कायद, यानी कितनी पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि ये यहाँ तशरीफ लाए और कल के सुबह के सेशन में कौसर नियाज़ी साहब बहुत ही जामे किताब हमको पढ़ाएंगे कल सुबह के सेशन में। BBC लंदन के उर्दू प्रोग्राम के सरबराह जनाब रजा अली आबिदी साहब, जो अपनी शदीद मसरूफियत के बावजूद कुछ वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए हैं। आली जनाब यानी जैल सिंह साहब, साबिक सदर जमहूरिया हिंद, एक्सीलेंसीज, मेहमानान ग्रामी, मंदूबीन ग्रामी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम आज यहाँ मौलूद काबा शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू की विलादत व सआदत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। कौन अली, जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं जिसका दोस्त और हामी हूँ, अली उसके दोस्त और हामी हैं। कौन अली, जिनको हिजरत के वक्त पैगंबर इस्लाम ने अमानतदार बनाया। कौन अली, जिनकी शुजाअत और खुदादाद कमाल का मुज़ाहिरा ग़ज़वात बद्र और उहद और ग़ज़वात खंदक और खैबर में हुआ। कौन अली, जिनका इंतखाब रसूल मकबूल की मोहतरम साहबजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहर के तौर पर हुआ। कौन अली, जिनके इल्म व फज़ल की शहादत दी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा ने और फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। कौन अली, जिनके खुतबात और मकतूबात लहजुल बलागा की शक्ल में उनकी इल्मियत और बसीरत की सनद बनकर हमारे सामने आए हैं। कौन अली, जिनको हम मुश्किल कुशा समझकर हर मुश्किल में याद करते हैं। कौन अली, जिन्होंने खाना काबा में विलादत पाई और खाना खुदा में ज़र्ब खाकर ये साबित कर दिया कि इनकी ज़िंदगी आज अव्वल ता आखिर खुदा के लिए थी और सिर्फ खुदा के लिए। कौन अली, जिनकी आल ने हर किस्म की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम की हिफाजत की। कौन अली, जिनके साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बेमिसाल कुर्बानी देकर दीन इस्लाम के उस बाग की आबियारी की जिसको खातिमुल मुरसलीन ने नामुसाइद हालात में अरब की सरजमीन में लगाया था। दाऊदी बोहरा फिरके के रहनुमा पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहान सिंह साहब के साहबजादे अपने वालिद साहब का मैसेज यहाँ पढ़कर सुनाएंगे। जनाब हुज़ैफा भाई साहब उन यतीम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो तशरीफ
عالی جناب گیانی صاحب، حضرات کرام، اہل نظر، ارباب اہل ایکسلنسیز، مولود کعبہ کے اس جشن میں شرکت باعث صد سعادت ہے۔ کعبہ کی طرح مولود کعبہ کا مقام بھی یکتا اور منفرد ہے۔ آپ کی عظمت کی دہلیز پر سبھی کے عظمت کی دہلیز پر سبھی کی پیشانیاں سجدے میں جھک جاتی ہے۔ آپ کے کردار کی بلندی اور پیغام کی عالمیت بنی نوع انسان کو ہمیشہ ہدایت و تقدس عطا کرتی رہی اور کرتی رہے گی، اور بھی سعادت کا باعث ہے کہ اس مبارک موقع پر والد بزرگوار الداعی الفاطمی ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وحر آلہ وصفوت صحبہ اجمعین۔ مولود کعبہ کی ولادت باسعادت کے دن بارگاہ الہی میں شکر کے سجدات اور جناب رسالت مآب اور امام عالی مقام ابو الائمت کی خدمت اقدس میں بندگانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی مقام فخر و مسرت ہے کہ مولود کعبہ کی ذکر میں آپ کا شریک بنوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دنیا کی واحد ہستی ہے جنہوں نے بیت اللہ میں آنکھوں آنکھ کھولی اور اللہ ہی کے گھر میں آنکھ بند کی۔ فرش زمین پر پہلا سجدہ کعبے میں کیا اور آخری سجدہ محراب مسجد میں۔ پہلا سجدہ ایسا کہ جس پر فرش حرم کو ناز رہے، اور آخری سجدہ ایسا جس سے مقام شہادت میں امتیاز رہے۔ امیر المومنین کی تکوین، تربیت اور تشکیل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو مرکزی اہمیت ہے وہ روشن ہے۔ اولین تربیت آغاز رسول میں پائی، صحبت و رفاقت بھی حبیب خدا میں ملی۔ خاتم النبیین کا جسمانی سایہ نہیں دیکھا گیا، اگر سایہ کی طرح ساتھ تھا تو حضرت علی ابن ابی طالب کا، گویا وہی ان کا جسمانی سایہ تھے، اور روحانی سایہ بھی سب سے پہلے انہی کے وجود سے سمایا۔ از اول تا آخر رسالت مآب کے سانسوں کے آس پاس اور اتباع الفصیل اثرا امہ نقش قدم پر اس طرح چلے کہ آئے کریمہ النور الذی انزل معہ کتابنا کی آپ میں نظر آئی، اور علی منی و انا منہ اس کی تفسیر ظاہر ہو گئی۔ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں مشیت الہی اور منشأ نبوی کی تعمیل و تکمیل کا وہ مکمل نمونہ تھے کہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے کہ روح قدس فی مصفى بدن عقل کل فی مسوى ہیکلی، یعنی وہ پاک صاف بدن میں پاکیزہ روح سے اور مضبوط اور متناسب جسم میں عقل کل تھے۔ تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اسلام اور اس کا سایہ زمین پر برقرار رہے، علی کا نور تابندہ رہے گا۔ جس دن تک 13ویں رجب الاصب کا سورج طلوع ہوگا، مولود کعبہ کی ذکر سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ ان کا شہر ہے
علی ولی اللہ اس شہر کا دروازہ، تو مفہوم بھی ہوا کہ جس طرح شہر میں داخلے کے لیے دروازہ سے آنا لازم ہے، اسی علم و عمل کے لیے علی کی مثال اور رہنمائی لینا ضروری ہے۔ علم دین کا اساس ہے، علم دین کا تقاضا ہے، اور باب و مدینۃ العلم پر عقیدت دین کے لیے لازم۔ کعبے کے سجدے کا تمام عالم اسلام کے لیے یکساں مقام ہے۔ ہم جدھر بھی ہوں اسی کی جانب سر جھکاتے ہیں، اور جب کسی مسئلے میں تعبیر یا تفسیر کی ضرورت ہو تو مولود کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں اور میرے روحانی بزرگ ہمیشہ وحدت ملت کے حامی رہے ہیں۔ مدینۃ العلم، ارباب و مدینۃ العلم مرکز ہے ملت کے اجتماع کا۔ اس تصور نے ہمارے علم و عمل اور فکر و ادب کو سیراب کیا ہے۔ خدا کرے محمد و علی کے نور کی کرنیں ہماری زندگی کو روشن کرتی رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اب آپ سب کو اور خاص طور سے معتمیم جشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گیانی جی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ جناب برنی صاحب، ہمارے دوست ملکوں سے آئے ہوئے سفیر صاحبان، شاعر صاحبان، اور اس مجلس میں موجود میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا مبارک دن تمام دنیا کے لیے ایک مقدس دن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حضرت علی کے ان کی ولادت کے دن کو جس خوبصورتی سے ہم نے یتن کیا ہے، کوشش کی ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پرتی اتنے خوبصورت الفاظ میرے پاس نہیں جو ان کی تعریف میں نہ کہہ سکوں، مگر مجھے تسلی اس بات کی ہے کہ دو شاعروں نے اور کی نوٹ نے برنی صاحب نے اور سفیر ایران نے جن سندر الفاظ میں ان کو یاد کیا اور اس بات کا خیال کیا کہ ہم ان کی تحریروں، ان کی تقریروں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ ایک بات میرے کسی بھائی نے کہا تھا کہ جب تک اسلام رہے گا تب تک ان کا نام رہے گا۔ میں ذرا تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، جب تک انسان رہے گا تو ان کا نام رہے گا۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہنے کو، کسی نے خوب کہا تھا، تم کو خدا کہوں، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، مگر تم میرے خدا ہو، کہرے خدا ہو، کرامات خدا ہو۔
صاحب کی مجلس دانشوروں کی مجلس ہے اور بین الاقوامی بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سے دوست ملکوں کے ایمبیسڈر بھی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی جو 3 ریزولوشن یہاں رکھے گئے اور ان قراردادوں میں جو امید ظاہر کی گئی ہے بہت اچھی ہے، لیکن ہم کو پریرنا لینی ہے، ہدایت لینی ہے۔ کہاں سے؟ جہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمارا کہاں ہے؟ ہمارے مذہبی استھانوں میں، اور سبھی مذہب کے استھانوں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مذہب کے رہنما کہلاتے ہیں۔ ان سے درخواست کرنا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ذرا ہم کو اس بات کے لیے تلقین کیا کرو کہ خدا رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ویدوں، شاستروں، جینیوں، بودھیوں، جتنے بھی ہمارے ملک میں مذہب ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس انسان کو خدا نے بنایا، خدا لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اتنا شکتیمان۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں نے انسان بنایا، انسان بنتے بنتے سب بن گیا، استری مرد ہو گئے، تو یہ آپس میں جھگڑے نہ، ان کو ہدایت دینی چاہیے، ان کو کوئی اصول سکھلانے چاہیے، قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ تو خدا کس روپ میں آیا ہے؟ کوئی اوتار کہے، کوئی کسی کو پیغمبر کہے، کوئی گرو کہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی گاڈ کہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو یسوع مسیح ایک انسان کے روپ میں آئے۔ حضرت محمد صاحب کا بھی جسم تھا، انسانی جسم تھا، بھگوان کرشن جی کا، رام جی کا، گرو نانک کا، مہاویر جی کا۔ تو یہ ماننا چاہیے کہ خدا کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ اچھا، سب سے پہلے بنایا ہوا انسان ہے۔ تو آئے انسان، خدا کے بنائے ہوئے انسان، خدا کے بندوں کو بندوں سے کیوں لڑاتا ہے؟ تم اپنا کام کر، ہدایت کر، بندگی کا طریقہ جو بتانا ہے بتا دے، اصول بتا دے۔ میں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا جس نے کہا وہ جھوٹ بولنے کی کوئی ڈر نہیں ہے، بولتے رہو۔ سب کو کہا ہے سچ بولو، سب کو کہا ہے غرور مت کرو، ظلم مت کرو۔ ہدایات سب کی ایک جیسی ہیں، لیکن زبان اور ہے، شکل اور ہے، عبادت کے ڈھنگ اور ہیں۔ تو آج ہم جس حضرت صاحب کے، جن کا نام ہمیشہ دنیا کے لیے رہے گا، جن کی یاد میں ہم نے ایک روحانی فنکشن کیا ہے، اس میں عالم فاضل، بہت اونچے درجے کے فقیر، سادھو، سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں۔ تو ہم اس سے یہی سبق لینے کی کوشش کریں کہ ہم انسان میں محبت اور پیار، ستکار، سنمان بڑھے۔ خون گرنے کے بعد، لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی پر ٹیبل پر ہی بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں، پھر بھی تو صلح ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کون کرتا ہے؟ ہاں، جو عوام ہے وہ تو نہیں کرتا، حکمران کرتے ہیں۔ تو کسی نے خوب کہا
ظلم دیکھا تو شہنشاہوں کی ہستی میں، خدا دیکھا تو مفلسوں کی بستی۔ بھائی برنی جی، پیارے بھائیوں، ماتاؤں، بہنوں اور میرے ساتھیوں، باہر سے آنے والے ہمارے مانیہ اتھیوں، سب سے پہلے دھنیہ واد اور آشیرواد ہے ہمارے علی صدیقی کو، جس نے ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملایا۔ اور آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں دھرم کی برادری کو اکٹھا کرنا اور حضرت علی کے نام پر، کیا بہت بڑی بات۔ حضرت علی کی کیا بات کہی جائے۔ میں بہت سوچتا ہوں، ایک شعر مجھے یاد آیا، امیری کی تو ایسی کی، امیری کی تو ایسی کی کہ اپنے گھر کو لٹا بیٹھے، امیری کی تو ایسی کی کہ گھر کو لٹا بیٹھے، اور فقیری کی تو ایسی کی خدا کے گھر کے جا بیٹھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے دیش میں دو پرکار کے لوگ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یودھا اور سنت، اور دونوں کا کام ایک ہی ہے، دشمنوں سے رکشا کرنا۔ دشمن دو پرکار کے ہیں، ایک اندر کا دشمن ہے جو آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے، کسی کو کام کا وکار چڑھا ہے، کسی کو کرودھ کا جنون چڑھا ہوا ہے، کسی کے من میں ہیٹرڈ، گھرنا پھیلی ہوئی ہے، نفرت ہے، اور کسی کے من میں اٹیچمنٹ بہت گہری ہو گئی ہے۔ یہ بھی دشمن ہے۔ آدمی کو بہت کچھ، جب کسی کے پرتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے دوش دکھائی نہیں دیتے، اور جب گھرنا ہو جاتی ہے تو اس کے گن دکھائی نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے بلی جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، منہ سے پکڑتی ہے نا، شاید دلی کی بلیاں کچھ اور ڈھنگ کی ہوں، مجھے معلوم نہیں، ایک ہی جیسا رواج۔ جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے بلی تو منہ سے پکڑتی ہے، لیکن آج تک اتہاس میں ایسا کبھی ہوا کہ بلی نے اپنے بچوں کو پکڑا ہو منہ سے اور اس کا بچہ اس کے منہ میں آ کر کے مر گیا ہو، اس کو کوئی دانت لگ گیا ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا آج تک؟ اور کوئی چوہے کا بچہ بلی کے منہ میں آ کر کے بچ گیا ہو؟ کس نے سکھایا ہے یہ میرا بچہ ہے، اور چوہا بھی تو کسی کا بچہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کے من میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اتنا ہی تو فرق ہے ساری دنیا میں۔ ہمارے دیش میں گاؤں میں پہلے آزاد کتے رہتے تھے، آج کل میونسپل کمیٹی والوں نے، ایڈمنسٹر لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، ناراض مت ہونا۔ اور دیکھیے، جب کبھی اس کو بھوک لگتی تھی، آپ کے گھر جاتا تھا، آپ اس کو روٹی دیتے تھے، وہ پونچھ ہلاتا تھا۔ آپ نے سکھایا نہیں تھا اس کو کسی مدرسے میں کہ کوئی روٹی کھلائے پریم سے تو پونچھ ہلانا، آپ نے سکھایا کیا؟ اچھا، پونا میں کوئی انتظام ہے، ایسا کوئی اسکول ہے؟ دلی میں ہے؟ کہیں نہیں، ساری دنیا میں، عرب میں، ایران میں، عراق میں کہیں نہیں ہے۔ جینیوں کے، بودھوں کے، مسلمانوں کے کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کتے کو یہ بتایا جائے کہ کوئی پریم سے روٹی دے تو پونچھ لاؤ، اس کو معلوم ہے کہ اس نے پریم سے روٹی دی ہے۔ لیکن جب بھوکا ہوتا اور آپ نہیں دیتے اور چوری سے آپ کے گھر میں آتا ہے، روٹی اٹھاتا ہے تو پونچھ نہیں لاتا، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا بتائیے، اس کو کس نے بتایا کہ پریم کی روٹی ہو تو پونچھ لاؤ اور چوری کی روٹی ہو تو دم دبا کر بھاگ جاؤ؟ مذہب تو ایک ہی ہے ساری دنیا میں، اس کو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ عربی میں بولیے، سنسکرت میں بولیے، پراکرت میں بولیے، بھاشاؤں کا بھید ہو سکتا ہے۔ بہت سی بات جب ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جین دھرم کیا ہے،
हमने कभी पढ़ा नहीं। हमने कहा मुसलमान है, जी हाँ। आपने हज किया है, जी हाँ। मैंने कहा हज करने के समय मुसलमान जो होता है वही जैन है। वही जैन है। जैन समाज के लोग भूल गए हैं तीर्थ की यात्रा करना, लेकिन मुसलमान भाई को देख करके फिर जैन बनना हो तो यही तरीका है। गुरु नानक एक बार पटना आए, वहां एक जैन रहते थे, उनका मंदिर था। गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा उनका जिक्र है, सालस राय जौहरी उनका नाम था। मोहब्बत में उन्होंने देखा नूर, खुदाई नूर, खुश हो गए। उनके पास कोई जगह नहीं थी तो जैन मंदिर का आधा हिस्सा काट के उन्होंने भेंट कर दिया पटना में। आज जहां पटना साहब का गुरुद्वारा है उसी के साथ एक जैन मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ का। वो आधे में जैन मंदिर है और आधे में गुरुद्वारा है। गुरु नानक को भेंट दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म वहीं हुआ है। एक उर्दू के शायर ने लिखा है, इस दिल के दो टुकड़े कर दे इस अंदाज से कातिल, इस दिल के दो टुकड़े कर दे इस अंदाज से कातिल, एक का काबा बने एक का बुतखाना। झगड़ा कहां है? हमारे दिल में है झगड़ा। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं, मस्जिद बनेगी लेकिन हिंदुओं के प्यार और समर्थन से बनेगी। मंदिर बनेगा और इतने ही बड़ा बनेगा जितने बड़े राम हैं, लेकिन मुसलमान भाइयों के प्यार और मोहब्बत और समर्थन से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप मंजूर कर लें, एक बार इस सिद्धांत को आप मंजूर कर लें, आपको इस कमरे में बंद कर देते हैं। जब आपका फैसला हो जाएगा दरवाजा खोल देंगे। नहीं, आप ही रहिए, दुनिया को मत लड़ाइए, आप ही लड़ लीजिए जितना लड़ना है। मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि हिंदू और मुसलमान, जैन और बौद्ध, सिख और ईसाई, जितने भी धर्म हैं, वो सब हमारे गुलिस्तान के खिले हुए फूल हैं। उन सबको मिलकर ही गुलदस्ता बन सकता है। सबको उजाड़ दोगे तो गुलदस्ता कहां से बनाओगे? हजरत अली के दिन, चूंकि हमारे देश में जैन धर्म में जितना गौतम स्वामी का सम्मान है, इस्लाम में उतना ही हजरत अली का है। हजरत अली बहादुर थे और कोई बहादुर आदमी मौत से नहीं डरा करता, फिर वो चाहे अहिंसक हो चाहे हिंसक हो। दो प्रकार के लोग हैं जो मुकाबला करते हैं। बाहर से हमला करे तब भी मुकाबला करते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, और अंदर से कोई हमला करता है उससे बचाने के लिए भी कोई मुकाबला करवाते हैं। वो संत लोग हैं। संत और योद्धा दो ही महात्मा पुरुष हुए इस संसार में। कुछ योद्धा थे और कुछ संत थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो संत भी होते हैं और योद्धा भी होते हैं। वो हजरत अली थे। आप उनको संसार का सबसे बड़ा योद्धा कह सकते हैं, संसार का सबसे बड़ा फकीर भी कह सकते हैं, और संसार का सबसे बड़ा अमीर भी कह सकते हैं। अमीर वो होता है जो फकीर होता है, और फकीर वो होता है जो अमीर होता है। एक फकीर जो मांगता है वो फकीर नहीं हो सकता है, वो तो देता है, क्योंकि उसके पास इतना खजाना मिल चुका है उसका कि कितना भी लुटाता रहे खत्म नहीं हो सकता है। मांगने वाला फकीर हुआ करता है, और अमीर महंगाई करता है, वो दिया नहीं करता है। तो प्रिय बंधुओं, जिस हजरत अली का नाम हम ले रहे हैं, हम लोगों को तो उनका नाम लेते ही बहुत खुशी हो जाती है कि इस धरती पर ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने अमीरत का तरीका भी सिखाया, लेकिन कपड़ा ऐसा रखा जो सब रख सके। ऐसा नहीं रखा कि कच्छ के एक राजा थे, वो जैसा चावल खाते थे वैसी उनकी प्रजा कोई खा नहीं सकती थी, क्योंकि राजा खाता था। जितना महल उनका ऊंचा था, कोई मकान इतना ऊंचा बना नहीं सकता था। पुराने जमाने में पशुओं का राज था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके जिया करती थी। वो जमाना चला गया। आज इकोलॉजी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बिना वृक्षों के, बिना मच्छरों के, बिना मक्खियों के, बिना चूहों के, सांपों के दुनिया चल नहीं सकती। ये वृक्ष हैं, पशु हैं, तभी आप हैं, अन्यथा आप भी नहीं बच सकते। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के जी रहे हैं।
एक पुराण में कथा आती है, मुझे बहुत पसंद है। वो विश्वकर्मा की कथा है। विश्वकर्मा का मतलब होता है दुनिया का बनाने वाला, परमात्मा नहीं, परमात्मा के बाद आर्किटेक्ट जो दुनिया का, जिसने सारी दुनिया को बनाया। जब सारी दुनिया बन गई तो बनाने के बाद उसने पहला काम क्या किया कि देवताओं को और राक्षसों को आमंत्रण दिया, फीस्ट पर बुलाया। अली सिद्दीकी साहब बढ़िया बढ़िया फीस्ट करते रहते हो, लेकिन वैसी फीस्ट कोई नहीं कर पाया। मजबूरी यह है कि आपको हम उसका निमंत्रण नहीं दे सकते। आपने तो बहुत बढ़िया निमंत्रण दिया हमें, लेकिन वो अलग ही थी। और सब आए, सारे दुनिया के देवता, सारे दुनिया के राक्षस सब आए उसमें। खाना उनके सामने परोस दिया गया, खाने पर बैठ गए। राक्षस भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, और विश्वकर्मा खड़े होते हैं मंच पर और कहते हैं कि आप मेरे प्रार्थना पर आए, इसका स्वागत है। आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, लेकिन शर्त एक है कि भोजन खाने वाला व्यक्ति अपनी कोहनी को टेढ़ा नहीं करेगा, सीधा रखेगा। उसको हाथ सीधा रखना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं कर पाएगा। जो इस कंडीशन का पालन नहीं करे वो चला जाए, शर्त यही है। राक्षसों ने बहुत कोशिश की, भोजन यहां रहा, मुंह यहां रहा, तो पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा विश्वकर्मा ने दुनिया बनाई, अब ये बूढ़ा हो गया है, अकल मारी गई है। कभी ऐसा होता है कि हाथ बिना टेढ़ा के खाएंगे कैसे? उठ के चले गए। लेकिन देवता लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा इतना बड़ा विश्वकर्मा आर्किटेक्ट दुनिया का, जिसने दुनिया बनाई है, जरूर इसमें कोई ना कोई राज है। अब जब हाथ भरा उन्होंने भोजन का, अली सिद्दीकी वो अपने मुंह तक तो नहीं पहुंच सकता था, तुम्हारे मुंह तक तो जाता था। और तुम्हारा हाथ जो सामने बैठा है उसके मुंह तक जाता है। अगर तुम्हें रहना है इस दुनिया में, दूसरों को खिलाओ, दूसरे तुम्हें खिलाएं, तभी समाज चलेगी। शायर ने कहा है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ वो फिदा कर दे, मोहब्बत अगर चाहे तो बंदे को खुदा कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एक ऐसे संत और योद्धा पुरुष का दिन मना रहे हैं जिसके नाम लेने से भी पवित्र हो जाता है आदमी। हम बचपन में जब साधु बने तो एक छोटी सी कहानी अभी हमारे ईरान के एम्बेसडर सुना रहे थे। ये हम लोग कहा करते थे कि जब दुश्मन की छाती पर अली बैठ गए, लड़ते रहे बहुत दिनों तक, लेकिन जब छाती पर बैठ गए और वो मार सकते थे उस आदमी को, लेकिन उसने उनके मुंह पर थूक दिया। थूकने के बाद उनको नफरत पैदा हुई कि ये होता कौन है मेरे पर थूकने वाला। अब ख्याल मन में आता है कि अगर अब मैं इससे लड़ता हूं तो मैं अपनी नफरत को जिताने के लिए लड़ता हूं। कि लड़ाई नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये कानून नहीं है। उसको छोड़ दिया। उसने पूछा, हजरत आप तो मुझे मार सकते थे, ऐसा क्यों किया? कहने लगे अब लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारे मन के जज्बात की गुलामी का कारण बनती। मेरे प्रिय बंधुओं, लड़ाई का मतलब होता है अपने नफ्स को जीती। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कि तज़किरा है सीरत अबू तुराब का, और जैसा कि आबदी साहब ने फरमाया कि सीरत अबू तुराब के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। और कल जब ये कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम को पहुंचेगी तो और बाकी तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा चुका होगा। मगर मेरा एक दावा है कि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जब आप उठेंगे तो तशनगी का एहसास तब भी बना। ये मौजू ऐसा है कि इसमें मिजाज की, रूह की, बदन की, तन की, फिक्र की, इल्म की किसी की सैराबी हो ही नहीं। और यही शिकायत मेरे आज के इस मकाले का उन्वान है। मेरा नौजवान बेटा कहीं से कोई तकरीर सुनकर आया है
تقریر میں بتایا گیا تھا کہ حضرت علی ابھی چند روز کے تھے اور گھر کے ایک تنہا کمرے میں اپنے پالنے میں لیٹے تھے کہ کہیں سے 7 سروں کے اژدہے نے آ کر ان پر حملہ کیا. دودھ پیتے بچے نے اژدہے کا گلا گھونٹ ڈالا اور جب تک وہ مر نہیں گیا اسے نہیں چھوڑا. اب میرا بیٹا مجھ سے مسلسل پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے. ابا کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ بابا کیا آپ کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے؟ اور بالفاظ دیگر وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ خود اسے یقین نہیں ہے اور خود اس کی عقل تسلیم نہیں کر پا رہی. جب ایک روز اس نے بہت اصرار کیا تو میں نے مختصر سا جواب یہ دیا کہ بیٹے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی روایتیں چلی آتی ہیں اور اس طرح کی روایتوں کو ان کی باقی تمام زندگی سے اگر کاٹ کر دیکھو تو عقل یقیناً ستاتی ہے. لیکن بیٹے، کرامات حیات سے جدا نہیں ہوا کرتی. حیات پر نگاہ نہ ہوگی تو کرامات پر یقین بھی نہ ہوگا. میں نے کہا کہ بیٹے، دونوں کو یکجا کرو تو یہ تو نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں کچلے جانے والے 7 سروں کے اژدہے کی موت پر یقین آ جائے گا. نہیں ہوگا. البتہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ذہن شکوک میں مبتلا ہو اور ایک روایت پر شک کرتے کرتے کل حیات کو شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ بھی نہیں ہوگا. میرا خیال تھا کہ نئی نسل کا یہ نیا جوان میری اس دلیل کو سمجھ نہیں پائے گا. اس نے اعتراف بھی نہیں کیا کہ وہ سمجھ گیا ہے، لیکن اس کی بہنوں نے مجھے بتایا کہ شہر کے کتب خانوں میں حضرت علی کی سوانح ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اور میں اپنے بیٹے کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں. اب وہ اگلا سوال لے کر میرے پاس آئے گا اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اسے ایک ایسی مکمل، مفصل اور جامع کتاب کی تلاش ہوگی جو نئے دور کی، نئی نسل کے نئے ذہن میں اٹھنے والے نئے سوالوں کے تمام جواب فراہم کر دے. اور میں جانتا ہوں کہ اب شرمساری میرا مقدر ہے، کیونکہ میرے دور کی میری نسل نے تاریخ انسانی کی اس ہستی کی مکمل سیرت ابھی تک رقم نہیں کی ہے جس کی فکر، جس کی نظر، جس کے ذہن، جس کے عمل، جس کی تدبیر، جس کے عدل، جس کی شجاعت اور سب سے بڑھ کر جس کے علم کے کتنے ہی پہلوؤں پر آج تک دبیز پردے پڑے ہوئے. اور یہ دبیز پردے منتظر ہیں کہ علم و تدبر، تاریخ شناسی، تحقیق، تجزیے اور تجسس کے عوامل کو یکجا کر کے کوئی اٹھے اور ان پردوں کو اٹھا دے. ایک دنیا جانتی ہے کہ تاریخ اور سیرت پر جیسی تحقیق اور جیسی تصنیف ہند میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہند والوں کو ایسی کوئی لگن تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اچھے وقتوں میں اتنا بہت سا مواد اس طرف چلا آیا کہ یہاں کے لوگوں کو صنعت کی تلاش میں کہیں دور نہیں جانا پڑا. ترکی، شام، عراق اور مصر سے اونٹوں کی پیٹھ پر نہیں، جہازوں میں لد کر بڑے بڑے صندوقوں میں یہ کتابیں ہندوستان آئی تھیں. جب اسپین لوٹ رہا تھا اس وقت کی کتابیں، جب بغداد پامال ہو رہا تھا اس وقت کی کتابیں ہندوستان آئی تھیں اور ان سے استفادہ ہوا تھا. اور وہ بہت سا کام جو کہیں عربستان میں ہوتا وہ یہاں ہندوستان میں سر انجام پایا تھا. اور یہ بات زیادہ پرانی نہیں کہ جب کل تاریخ انسانی کی عظیم کتاب نہج البلاغہ جمع کرنے والے پر لان تان کا سلسلہ جاری تھا کہ جناب علی ابن ابی طالب کے نام سے خطبے گھر میں بیٹھ کر لکھ لیے گئے ہیں،
اس وقت اسی شہر دہلی سے چند کوس پرے رامپور میں مولانا امتیاز علی عرشی مرحوم نے وہ اصل حوالے نکال کر دکھا دیے جہاں سے یہ خطبے نہج البلاغہ میں نقل کیے گئے تھے، یہی رامپور میں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اپنی اس تحقیق میں بے شمار گوہر آبدار مولانا کے ہاتھ آئے، اور کسی موقع پر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سے کہا کہ حضرت عمر کے خطبے اتنے تواتر کے ساتھ میری نگاہ سے گزر رہے ہیں کہ اگر انہیں جمع کروں تو نہج البلاغہ جیسی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا کہ مولانا یہ کام کر ڈالیے، نہج البلاغہ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ کوئی تجسس کے پتھر کو تحقیق کے پتھر پر رگڑے اور بس۔ حیات علی پر تحقیق کرنے والے بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تاریکی میں کہیں گم ہے۔ چند برس جناب امیر کی زندگی کے ایسے ہیں کہ واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کہاں اور کیسے گزارے۔ کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ رہے اور تفسیر قرآن تحریر کی، اور کسی کا قیاس ہے کہ ہند کی طرف چلے گئے اور عرصے بعد وہاں سے واپس آئے۔ برٹش لائبریری میں ایک مخطوطہ ہے حال جنگ کابل۔ یہ کتاب میرٹھ کے ایک سپاہی نے لکھی تھی جو انگریزوں کی فوج کے ساتھ افغانستان گیا تھا۔ ساری کتاب اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اہل افغانستان کو یقین ہے کہ حضرت علی افغانستان تشریف لائے تھے۔ اسی طرح امبالہ کے منشی امین چند کا ایک قدیم سفر نامہ ہے جس میں انہوں نے پشاور اور کوئٹہ کے نواح میں سنی جانے والی وہ روایتیں نقل کی ہیں جن سے علاقے کے لوگوں کا یہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی یہاں تک تشریف لائے تھے۔ یوں تو خیر نجیب آباد سے حیدرآباد تک لوگ روایتیں بھی سناتے ہیں اور نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، لیکن افغانستان والوں کی روایتوں میں اصرار بہت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سوویت سرحد کے قریب حضرت علی کا ایک روضہ بھی تعمیر کر رکھا ہے۔ اور میں یہ بات بالاصرار کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں محض سنی سنائی ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر چٹان، ہر گڑھے، ہر جھیل اور ہر دریا کو تاریخ کی نشانی سمجھ لینا محض سادگی ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ سیاہ دیو پڑا ہے جسے جناب امیر نے زخمی کیا تھا، کہیں وہ عصا دفن ہے کہ جو جناب امیر نے خود تشریف لانے کے بجائے سینکڑوں میل دور سے اچھال دی تھی۔ مانا کہ یہ سب کہانیاں افغانیوں نے بنا لی، مگر کیا یہ قطعاً بے سروپا ہیں؟ کیا ان کی تہ میں کوئی ایک ذرا سی بھی حقیقت نہیں چھپی؟ کیا ان میں سچ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے؟ کس کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں؟ آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جناب علی مرتضیٰ کا جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے اسی سے وہ بغض آپ کو ٹپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا مرہون منت ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں عرب سب سے بڑھ کر حسین قوم ہے۔ عربوں میں قریش، اور قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کا گھرانہ، اور یہ لوگ جناب عبد المطلب کے پوتے جناب علی کے بارے میں جو حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ پست قد تھے، پیٹ ان کا بڑھا ہوا تھا، ٹانگیں پتلی تھی، اور یہ آپ کو کم و بیش تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا۔
اس حلیے سے تصور میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت تو کجا قبول صورت کی نظر نہیں آتی، مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو سیدنا علی کو ہر دور میں سینکڑوں خوش نصیب خواب میں دیکھیں گے، اور کچھ خوش نصیبوں کو تو وہ عالم بیداری میں بھی نظر آئیں گے، ان کی شہادت کو کیسے نظر انداز کیا جائے؟ میں دور کی بات نہیں کرتا، اسی مجلس میں ہمارے دوست علی صدیقی موجود ہیں، جنہیں جناب علی خواب میں نظر آئے اور ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ مولا علی کا کرم عام رہا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، ایک غیر مسلم پارسی کی بات کر رہا ہوں۔ کل جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے ان کی کتاب کا ذکر کیا، وہ معمولی آدمی نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی اور انگلینڈ میں آکسفورڈ یونین کے پہلے اور اب تک آخری ہندوستانی صدر، ان کا نام مسٹر ایف ڈی کراکا ہے، جن کی خود نویس سوانح حیات کا نام ہے دین کیم حضرت علی۔ مولا علی نے اس شخص پر کیا کیا کرم کیے، کیسے خواب میں آ کر اس کی زندگی بنا دی، یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف اس خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں مسٹر کراکا نے جناب علی کی زیارت، جب جناب امیر اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے لگ رہے تھے؟ ایک مسلم نہیں، ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، وہ لکھتے ہیں بٹ آئی couldn't see anything except a blinding light، مگر میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا کہ ایک نور چمکا، ایک جلوہ سامنے آیا اور میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ It was like looking into the sun، یہ ایسے تھا جیسے سورج کے اندر دیکھا جائے۔ مجھے شعر یاد آ گیا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو یہ اس کا جشن ہے جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، جس کا روح اقدس سورج کی مانند تاباں و درخشاں تھا، جس نے کبھی اپنی پیشانی ما سوی اللہ کے آگے نہ جھکائی تھی، جو اسلام پہ پیدا ہوا، جس نے اسلام پہ جان دی، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا، اور صرف انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ میرے دوست علامہ آغا روحی قبلہ نے یہ بات تشنہ چھوڑ دی، وہ اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، مگر میں مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے
ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو صرف انہی کو سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ اس کا جشن ہے جس کے باپ دادا سب کے سب دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ ان میں کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا۔ اور دوستو، ان تذکرہ نگاروں کی زیادتی کا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو جناب ابو طالب کو بھی معاف نہیں۔ غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، مگر محسن اسلام جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیوست کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا، ابو طالب نے آپ کی بہت امداد و نصرت کی ہے، کیا اس کا کچھ صلہ بھی انہیں ملے گا؟ فرمایا ہاں، ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ سن لیجئے گا، ہاں ہم نے انہیں جہنم میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم اپنی شفاعت سے قیامت کے دن انہیں اس مقام پر لے آئیں گے جہاں آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی، مگر اس سے دماغ ان کا کھولتا ہوگا۔ اس کو جانے دیجیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، مگر جناب ابو طالب کے بارے میں شفاعت کی اجازت بھی ہوگی اور حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، مگر اس شفاعت کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، آگ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابو طالب کے احسانات کا کیا اچھوتا بدلہ ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت ابو طالب کی نیکیاں تو اتنی بھاری ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی دوزخی نہ رہے۔ سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے
اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور جناب علی کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر ابھی مولانا عباس رضوی نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی مقررین نے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان مومنہ خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائیں۔ حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا۔ ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ خود لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے کے 8 سال بعد حضرت ابو طالب کی وفات۔ اب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر مسلم اور مشرک مرد کا ایک مومنہ عورت سے اور ایک مومنہ عورت کا ایک غیر مسلم اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جناب ابو طالب 8 سال ایک مومنہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، حضور انہیں علیحدہ نہیں کراتے۔ اسی طرح شیب ابی طالب میں اپنے شفیق چچا کی آغوش میں سوتے ہیں۔ چچا رات کو اٹھ کر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو لا لٹاتے ہیں کہ کہیں سوتے میں بھتیجے پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ان کی جگہ لوکیٹ نہ ہو جائے کہ وہ کہاں استراحت فرما رہے ہیں۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، مگر آپ خاتم بدہن ان آیات قرآنی کو بھول جاتے ہیں اور قدم قدم پر اپنے غیر مسلم چچا کی امداد و نصرت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں نکاح خان کون ہے؟ خطبہ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کو شک ہو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی اٹھا کر دیکھ لے، اس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا کہ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ وہ وفات پاتے ہیں تو اس سال کو آپ عام الحزن، غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ ان سارے حقائق کے باوجود جناب ابو طالب کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں دوستو، انصاف سے کام لو۔ اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے، اور ابو طالب اسلامی مصلحتوں کی وجہ سے
اسلام کا اعلان نہ کریں تو کافر و مشرک قرار پائیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی۔ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں۔ تو آج کا جشن اس کی ولادت کا جشن ہے جو خود بھی بت پرستی اور شرک کے ہر شائبے سے پاک رہا اور جس کے آباء و اجداد بھی ہر طرح طاہر و مطہر رہے۔ آج اس کا جشن ہے جس نے اسلامی نظام سیاست اور غیر اسلامی نظام سیاست میں فرق واضح کیا، جس نے خلافت اور ملوکیت کے درمیان حد فاصل کھینچ دی، جس نے بتایا کہ عارضی کامیابی کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرو، ضمیر نہ خریدو، امانت میں خیانت نہ کرو، بھائی دشمن کے پاس جا رہا ہے تو جانے دو مگر بیت المال سے اس کا وظیفہ نہ بڑھاؤ۔ اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا، اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا، مرتدوں سے تھا، منکرین زکات سے تھا، مگر جناب علی کے مقابلے میں خود مسلمان کہلانے والے بزرگ تھے۔ آپ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ جب کلمہ گو مسلمان بھی اسلامی نظام کے خلاف بغاوت برپا کر دیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا بھی عین شریعت کے مطابق۔ اور ہاں، آج اس کا جشن ہے جس نے ساری دنیا میں اسلام کی فتوحات کا رستہ ہموار کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور معلوم نہیں نادانی سے کہتے ہیں یا شرارت سے، مگر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے عہد میں فتوحات نہیں ہیں، کیسر و کسرا کے تخت نہیں الٹے۔ میں کہتا ہوں انصاف شرط ہے، خود ہی بتاؤ اگر بنیاد رکھنے والے نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو تاج محل بن سکتا تھا؟ بیج بونے والے نے بیج نہ بوئے ہوتے تو فصل کٹ سکتی تھی۔ اگر بدر و احد اور خیبر و خندق کے مارکے سر نہ ہوئے ہوتے، ذوالفقار حیدری نے عمرو ابن عبدود اور مرہب کو دو ٹکڑے نہ کیا ہوتا اور بدر و احد میں بڑے بڑے دلاوروں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھی۔ ضرب ید اللہ کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ اور یہ جشن اس کی ولادت کا جشن ہے جسے سرکار رسالت مآب سے ابو تراب کا لقب عطا۔ ابو تراب کے لفظی معنی مٹی کے باپ کے ہیں۔ کہتے ہیں جناب امیر المومنین مسجد نبوی میں ننگے بدن لیٹے ہوئے تھے، آپ کا جسم اقدس خاک آلود تھا کہ سرکار رسالت مآب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب،
اٹھ بیٹھیے، مگر بارگاہ رسالت سے ملنے والے اس خطاب سے سرسری نہ گزر جائیے، تھوڑا سا غور کیجیے۔ انسان کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی ہی انا ہے، ایگو ہے، نفس ہے، شریر ہے۔ لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں۔ لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں۔ لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں، شریر کی خواہشوں پر چلنے والے ہیں۔ مگر علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں، نفس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اپنی انا پر، اپنے شریر پر ان کا حکم چلتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں کوئی حکمران بن جائے، تو پھر باہر کی دنیا جو جہان اصغر ہے، آپ سے آپ اس کے تابع فرمان بن جاتی ہے۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ اور آج کا جشن اس کا جشن ہے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے۔ امام حسین کے پوتے جناب زید نے ہشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی، اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی، اور دور